انکوائری کمیشن تو بن گیا 6 ججز کے خط کے بعد، اور اس کی سربراہی جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی صاحب کو دے دی گئی ہے۔ جیلانی صاحب کے حوالے سے لے کے پھر ایک نئی کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے، اور ان کے تقرری کے اوپر مختلف لوگ مختلف قسم کے تبصرے کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم انہیں مانتے ہی نہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ کسی حاضر سروس جج کو اس کمیشن کا سربراہ بنایا جانا تھا۔ اب یہ کمیشن جو ہے بنے گا اور اس کے بعد کیا اس کی رپورٹس آئیں گی، یہ تو ایک دلچسپ قصہ ہے، کیونکہ پاکستان میں آج تک کسی کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ سچ اس طرح پبلک نہیں کی گئی۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ سے لے کے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے اوپر بننے والے کمیشن، یا اسامہ بن لادن کے قتل سے لے کے اخروٹ آباد، 2 مئی، ایبٹ آباد، لاپتہ افراد کا، چینی گندم ادویات کے بحران کے اوپر بننے والے کمیشن، پھر براڈ شیٹ، سانحہ ساہیوال، پھر محرم کے دوران فرقہ وارانہ فسادات کے اوپر بنا، پھر سلیم شہزاد ایم کے والے جو تھے ان کے قتل پہ بنا، گوجرا قتل کے اوپر بنا، سیالکوٹ کے واقعے کے اوپر بنا۔ پاکستان میں لاتعداد کمیشن بنے، اور ان کمیشنز کے اندر ہوا کیا، ان کمیشن کے رپورٹ کا عوام کو کیا فائدہ ہوا، یا ان کمیشن کی سفارشات پہ کس قدر عمل کیا گیا، کیا آج تک کسی مجرم کا تعین کیا گیا، اور اگر مجرم کا تعین کیا گیا تو کیا قوم کو بتایا گیا۔ اس سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ان کمیشن رپورٹس کے لیے اس حاصل کرنے کے لیے کوئی صحافی رابطہ کرتا ہے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی حساس نوعیت کے معلومات ہیں، اس میں اسے پبلک نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر اگر پبلک ہی نہیں کیا جا سکتا تو اس کمیشن کو بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ لوگوں کو جب تک عوام کو یہی نہیں پتہ چلے گا کہ ہوا کیا تھا، ذمہ دار کون ہے، ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی، تو آپ کمیشن بناتے رہے، بنا کے اس کو ڈبوں میں بند کرتے رہے، کاغذوں میں ان کو حصہ بنا کے ختم کرتے رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور پھر دوسری چیز یہ کہ جو موجودہ صورتحال میں یہ ججز والا معاملہ ہے، یہ تو بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسامہ بن لادن کے قتل سے بھی زیادہ سنجیدہ معاملہ ہے، کیونکہ اسامہ بن لادن ایک فرد واحد تھا جسے امریکہ نے یہاں آ کے مارا، لیکن یہاں تو 6 جج پاکستان کی جوڈیشری کے قتل کے اوپر ایف آئی آر درج کروا رہے ہیں، اور اس پہ اب دیکھنا یہ کہ جو ریاست ہے وہ اس پہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت نے یہ کمیشن بنایا، جس کی حکومت سے تو درخواست ہی نہیں کی تھی ججوں کی درخواست تو سپریم کورٹ سے تھی، اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ سپریم کورٹ ایک حاضر سروس جج کو اس کی انکوائری کا کہے گی۔